بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کہف جس کی تلاوت اکثر لوگ روزانہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اصل مقصد تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ میں نے کئی تفاسیر کے مطالعے کے بعد اس سورہ کا جو نچوڑ پایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو آپ کے قرآن سمجھنے کے زاویے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف جسے ہم صرف غار والوں کا ایک قدیم قصہ سمجھتے ہیں، دراصل وہ آپ کی اور میری پوری زندگی کا امتحانی نصاب ہے۔ اس صورت کا اصل مقصود اور اس کا سینٹرل آئیڈیا وہ نقطہ ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، نفع و نقصان اور خوشی و غمی۔ ہر انسان ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے، جنہیں اگر تقسیم کیا جائے تو یہ 2 طرح کے پیپر بنتے ہیں، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ یہ زندگی ایک دارالامتحان ہے جہاں اچھے حالات میں شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں بھی ان 2 پیپروں سے آزمایا۔ جنت کی نعمتیں شکر کا امتحان تھیں اور ممنوعہ درخت صبر کا امتحان، جہاں شیطان نے انہیں ناکام کرنے کی پوری کوشش کی۔ سورہ کہف میں بیان کردہ 5 واقعات کسی فلسفے کے گرد گھومتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کا قلب ہے۔ اس سے پہلے عام لوگوں کے 2 واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ان نوجوانوں کا ہے جنہوں نے صبر کا امتحان دیا اور مقبول ٹھہرے، جبکہ 2 باغوں والے شخص کا واقعہ مال و دولت کی نعمت پر شکر کا امتحان تھا، جس میں وہ فیل ہوا۔ انسانیت کی سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، یعنی اپنے آقا کی تدبیر پر ہر حال میں راضی رہنا، اس سے شکوہ نہ کرنا۔ یہی وہ صفت ہے جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فریب اور ملمہ سازی، جیسے تانبے پر سونے کا پانی چڑھا کر اسے قیمتی دکھایا جائے۔ آج کی دجالی تہذیب بھی اوپر سے خوشنما مگر اندر سے کھوکھلی ہے، جہاں ایمان اور مادیت کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے خاص پناہ گاہوں میں داخل ہونا ہوگا، اور آج کی کاف قرآن مجید اور مکہ و مدینہ کی روحانی فضا ہے جو انسان کے ایمان کو محفوظ کرتی ہے۔ سورہ کہف ہمیں زندگی گزارنے کے عملی طریقے سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں، نعمت ملنے پر لا قوت الا باللہ کہیں، اور مستقبل کے ارادوں پر انشاءاللہ کہیں۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں، بلکہ جنت ہمارا اصل مقام ہے جہاں ہمیں واپس جانا ہے۔ یہ ہمیں علم کی عاجزی سکھاتی ہے کہ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، کوئی نہ کوئی ہم سے بڑھ کر جاننے والا ضرور ہوگا۔ اور یہ ہمیں حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سکھاتی ہے کہ طاقت کو اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال کرو۔ سورہ کہف کے نچوڑ میں 3 اہم پیغامات ہیں۔ پہلا یہ کہ جو صرف دنیا بنانے میں مگن رہے وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی صفات اور اس کی تعریف کا احاطہ ناممکن ہے، اور تیسرا یہ کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے وہ ہر کام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کرے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ عافیت عطا فرمائے اور ہمیں نفع بخش علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔